اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ۔ میں نے آپ کو کل لکھایا تھا کہ سورہ فاتحہ جو ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے بھی پہلی سورت ہے، اور سورہ بقرہ جو ہے یہ بھی ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر 3 جماعتوں کا اجمالاً ذکر تھا، جو ربط میں نے بتایا تھا، آپ کو لکھایا تھا کہ سورت کا سورت سے تعلق کیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں 3 جماعتیں مذکور ہیں جو ہر نماز کے ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں۔ ایک تو صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم۔ سیدھا راستہ کن کا ہے؟ ہر جماعت کہتی ہے ہمارا راستہ سیدھا ہے، جس سے بھی پوچھو وہ دعویٰ یہی کرتی ہے۔ اللہ نے اس کا تعین کیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ اس کی بھی وضاحت ہوگی کہ انعام کے لوگوں پر ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں زیادہ دولت مل گئی انعام ہے، بیٹے زیادہ ہے انعام ہے، اقتدار مل گیا انعام ہے۔ وہ تو امتحان ہے، انعام نہیں ہے، امتحان ہے۔ انعام کیا ہے؟ جو یہ 4 جماعتیں ہیں، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، سورہ نساء۔ جو اللہ اور رسول کی تابعداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جنت میں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔ کتنی آسان راستہ اللہ نے بتایا، من یطع اللہ والرسول۔ جو جنت میں جانا چاہتا ہے نا، اس کے لیے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ میرا راستہ کون سا ہے، کس راستے پر جاؤں گا۔ تو یہ لاہور جاؤ گے تو لاہور کا راستہ اختیار کرو گے، مری جاتے ہو کشمیر جاتے ہو تو کشمیر کا راستہ اختیار کرو گے۔ راستہ آپ جا رہے ہیں کشمیر کی طرف، کہتے ہیں میں لاہور جا رہا ہوں، تو کیسے لاہور پہنچو گے؟ اب تو دور ہی ہوتے جاؤ گے۔ حاصل میں نہیں۔ تو اللہ نے واضح کر دیا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، تو سیدھے راستے کون سا راستہ مراد ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ 4 جماعتیں ہیں، انبیاء علیہ السلام کی جماعتیں، صدیقین کی جماعتیں، شہداء کی جماعتیں، صالحین کی جماعتیں۔ نبی تو وہ ہوتا ہے، وہ تھا جو معمور من اللہ، جو آدم علیہ السلام سے لے کر سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے یہ اللہ کی طرف سے معمور تھے۔ ان کا فیصلہ اللہ نے ازل میں کر دیا تھا، ان کی لسٹ بن چکی تھی، اور ان سے اللہ نے عالم ارواح میں معاہدہ بھی لیا۔ سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے معاہدہ بھی لیا، لئن آتیتکم من کتاب و حکمت،
جو تمہیں میں کتاب دوں گا اور کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا. ثم جاءکم رسول. دیکھو نا ختم نبوت کا مسئلہ اللہ نے کتنا پہلے کر لیا، عالم ارواح بھی کر لیا. لوگ ابھی لڑ رہے ہیں، بھئی یہ تو لڑائی کی بات ہی نہیں، تو فیصلہ پہلے ہو چکا ہے. ثم جاءکم، یہ ثم آنے کے بعد تو پھر کسی کی گنجائش نہیں ہے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آ جائے تمہارے پاس وہ شان والے پیغمبر جو تصدیق کریں گے تمہاری کتابوں، تمہاری شریعتوں کی. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس نبی کی شان اتنی بلند ہوگی کہ تمہیں اس نبی کا کلمہ بھی پڑھنا پڑے گا، اس کی نصرت بھی کرنی پڑے گی. اللہ نے عالم ارواح میں جو وعدہ کیا تھا معراج کی رات میں اس وعدے کو پورا کر لیا. بیت المقدس میں ساری نبی جمع کر لی، حضور کا کلمہ بھی ہو گیا تھا، حضور کا دیدار بھی ہو گیا، حضور کے پیچھے نماز بھی ہو گئی. اور پھر اللہ نے وَلَتَنْصُرُنَّ میں اللہ نے تمام پیغمبروں کے طرف سے نمائندہ بنا کر عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا دی. جو قیامت کے قریب آئیں گے، حضرت امام مہدی جو حضور کے اولاد سے ہوں گے وہ آئیں گے، دجال آئے گا، ساری دنیا کفر مسلمانوں کے مٹانے کے لیے اکٹھے ہوں گے. اللہ اس کے مقابلے میں خاندان رسالت سی اللہ تعالیٰ ایک عظیم شخصیت کا انتخاب جو اللہ نے کے علم میں ہے، پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے، اس کا ظہور ہوگا. عظیم یعنی اور تمام دنیا کفر دجال کے ساتھ اکٹھے ہوں گے. ادھر عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے شرقی مینارے پر اتریں گے، عین نماز کا ٹائم ہوگا. حضرت امام مہدی فرمائیں گے آپ نماز پڑھائیں، وہ کہیں گے نہیں، اس امت کے امام آپ ہیں، آپ پڑھائیں. عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اس کے بعد جنگ شروع ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے دجال قتل ہوگا. اس کے بعد جنگ ہوگی، یہودی سارے قتل ہوں گے اور عیسائی مسلمان ہو جائیں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہ ایمان لے آئیں گے تو عیسائی مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں گے. اس وقت امت محمدیہ میں شامل ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام بھی بحیثیت حضور کے خلیفے کے ہوں گے، بحیثیت نبی کے نہیں ہوں گے، کیونکہ نبوت کا دور ان کا ختم ہو گیا. اب بحیثیت امتی کی، بحیثیت خلیفے کے ہوں گے. ایسے میں نہیں. اور زمین کے اوپر پھر وہ 40 سال تک عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے، شادی بھی کریں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں حضور کے روزے مبارک میں مجھے اللہ نے وہ جگہ دکھائی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باقی ہے. حضور کے روزے میں ان کی تدفین ہوگی. اس کے بعد قیامت کا مسئلہ ہے، شر قائم ہوگا، شر کے بعد پھر قیامت ہوگی. تو اس اعتبار سے بہرحال مقصد میرا یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے. تو تمام نبی کون ہوتا ہے کہ جو معمور من اللہ ہو، جو براہ راست اللہ کا شاگرد تھے اور اللہ سے علم پڑھ کر دنیا کو پڑھانے کے لیے آئے. اس لیے نبی کا علم بھی کامل ہے، نبی کا عمل بھی کامل ہے. علم بھی کامل، کیوں؟ کامل سے پڑھا، کامل سے پڑھا، اللہ سے پڑھا، کسی انسان کے شاگرد نہیں رہا کوئی پیغمبر. اس اعتبار سے انبیاء علیہ الصلوۃ صدیق، صدیق اس کو کہتے ہیں، ہر نبی صدیق ہے. امت کے اندر بھی صحابہ کرام سارے صدیق ہیں، لیکن ان میں صدیق اکبر کون ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، جنہوں نے بلا چون چرا سب سے پہلے بڑوں میں حضور پر ایمان لے آئے. کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، کوئی ان سے نشانی نہیں پڑی. جب حضور نے فرمایا ابوبکر مجھے اللہ نے منصب نبوت پر فائز فرمایا، کہنے صدقت یا رسول، آپ ٹھیک ہے. ایسے میں چھوٹوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے میں اسی طرح یہ لوگ سب سے پہلے جو ایمان والے ہیں، تو اس لیے ان کو صدیق. اور شہید کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو دین کے حقانیت کو پر دشمنوں سے لڑ کر جام شہادت نوش کر لے، اس کو کہتے ہیں شہید. صالح کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کی زندگی اللہ کے پیارے حبیب کے طریقے کے مطابق ہو، جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں. ولی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو. اگر وہ طریقے کے خلاف ہے، چاہے وہ ہوا میں اڑے، چاہے پانی پر تیرے، چاہے آگ کھائے، وہ ولی نہیں بن سکتا. ولایت شرط ہے رسول اللہ کے غلامی کی. جتنا غلامی میں کامل اتنا ولایت میں کامل، جتنا غلامی میں ناقص اتنا ولایت میں
ناقص. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 جماعتوں کا ذکر کیا. ان میں پہلی جماعت انعام یافتہ ہے. انعام یافتہ کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین. ہم ہر نماز کے اندر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلو. اور غیر المغضوب علیہم وہ لوگ جن پر غضب ہوا ہے، یا اللہ ان کے راستے سے بچا کہ نہیں وہ غضب ان کے اوپر. کہ یہ نہیں ہے کہ انعام یافتہ ہو پھر گمراہ ہو جائے، نہ، ہمیشہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہو، مغضوب علیہ ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے. تو یہ 3 جماعتوں کا ذکر تھا اجمالاً. سورہ بقرہ کے اول میں انہی 3 جماعتوں کا تفصیلاً ذکر ہوگا. الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک ان کا ذکر ہوگا جن کو صراط الذین انعمت علیہم کہا. یہ 5 صفتیں ان کی بیان ہوئی ہیں. اگر آپ نے انعام یافتہ جماعت میں شامل ہونا ہے تو یہ 5 باتیں اپنانی پڑیں گی. بس یہ 5 تم نے اپنا لی اور تم انعام یافتہ ہو گئے. نبیوں کے زمرے میں، صدیقوں کے زمرے میں، شہیدوں کے زمرے میں، صالحین کے زمرے میں شامل ہو گئے. بس یہ ہے 5 صفتیں. مفلحون تک ان کا ذکر ہے کہ جن کا ذکر تھا صراط الذین انعمت علیہم. غیر المغضوب علیہم کا ذکر شروع ہوتا ہے ان الذین کفروا سے لے کر ولہم عذاب عظیم، عذاب عظیم تک ان کا ذکر ہو رہا ہے. عاصم یعنی، اور وہ من الناس سے لے کر وما کانوا مہتدین تک ان کا ذکر ہوگا جن کو سورہ فاتحہ میں ضالین کہا گیا. سبھی بات کو آپ سمجھ گئے؟ عاصم یعنی آج مثلاً سے پھر ان دونوں کی مثالیں، کافروں کی یعنی مغضوب علیہ کی، ضالین کی مثالیں بیان ہو رہی. یہ مسئلہ چلے گا یا ایھا الناس اعبدوا تک. بس عاصم یعنی تو وہ کہ یہ 2 رکوع جو ہیں اس کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ بھئی ابتدا سے لے کر مفلحون تک ان کا ذکر ہوگا کہ جن کو کیا کہا گیا؟ صراط الذین انعمت علیہم. ومن ان الذین کفروا سے ولہم عذاب عظیم تک ان کا ذکر ہے کہ جن کو مغضوب علیہ کہا گیا. ومن الناس سے لے کر وما کانوا مہتدین تک ان کا ذکر ہے کہ جن کو ضالین کہا گیا. ضالین کا ذکر ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. یہ وہ منافق ہیں جن کا ظاہر اور ہے، باطن اور ہے، اور یہ لوگ خطرناک ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے کافر تو واضح ہے، اس لیے 2 آیاتوں میں اس کا مسئلہ ختم کر دیا. یہاں 7 آیاتیں، کتنی؟ 7 آیاتیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے منافق کی، کیونکہ منافق کی پہچان مشکل ہے. قریب ہو کر سب حسین ہو جائے گا، آپ کے قریب ہوگا اندر سے ارادے کچھ اور ہوں گے تو نقصان ہو جائے گا. اس اعتبار سے اللہ ان سے بچانے کے لیے یہ 7 آیاتیں بیان کر کے اللہ تمہیں سمجھاتا ہے کہ ان کی یہ بھی علامت ہے، یہ بھی علامت ہے. ان میں کوئی علامت پائی جائے وہ منافق ہے، اس سے جان بچاؤ، اسے دور رہو. تو یہ آگے پھر 2 جماعتوں کا، پہلے مغضوب علیہ کی مثال ہے، پھر ضالین کی مثال ہے. تو آ کر 2 رکوع جو ہے آپ اس پر پورے ہو گئے. سمجھے بات کو؟ یہ ہو گیا. تو اس لیے یہاں تعلق ہو گیا مسئلہ. سورہ بقرہ جو ہے نا، بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ کا لفظی معنی ہے گائے کا. چونکہ اس کے 8ویں پارے میں، 8ویں رکوع میں ایک واقعہ آتا ہے. وہ واقعہ بڑا عبرتناک ہے. واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بڑا امیر تھا، دولت مند تھا، لیکن اس کی نرینہ اولاد نہیں تھی، ایک ہی بیٹی تھی. اس کا بھتیجا تھا، وہ بڑا بے راروی کا شکار تھا، آوارہ تھا. وہ چاہتا تھا کہ یہ چاچے کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے تو بس میں پھر مزے کریں گے. یہ جب مر جائے گا ساری دولت بھی میرے پاس آ جائے گی اور گھر بھی آباد ہو گیا، نور اللہ نور ہو گیا. ایسے میں نہیں تو بڑی کوشش کی اس نے، لیکن اس کی یعنی کردار ایسا تھا کہ چاچا دینے کے لیے تیار نہیں تھا. تو دوستوں کے ماحول، غلط ماحول سے غلط آدمی سیکھتا ہے. پھر اس کے دوستوں میں کسی نے کہا کہ بڑا اچھا طریقہ ہے، رات کی تاریکی میں ایسا کر لو کہ اس کو مار کر، قتل کر کے لے جا کر اپنے دشمنوں کے محلے کے اندر، گلی کے اندر اس کو پھینک دو. صبح شور مچاؤ، چاچا نہیں چاچا نہیں. جب پتہ لگے گا تو وہاں تو ان پر دعویٰ ہو جائے گا
جب دعویٰ ہو جائے گا تو دیت بھی مل جائے گی، کیونکہ دیت تمام شریعتوں میں تھی. آدمی کو قتل کرو، اس کی دیت ہے، انسان کی بڑی قیمت ہے، اللہ نے اس کی لگائی ہے، تمام شریعتوں میں تھی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ اچھا کام ہو جائے گا بھائی، اچھا دولت بھی مل گئی، لڑکی بھی مل گئی، اور دیت بھی مل گئی. لیکن جس کام کی بنیاد غلط ہو اس کا انجام کبھی ٹھیک ہو، یہ یاد رکھیں. ایک نتیجہ آپ سمجھ لیں. آپ کہیں میں غلط لینڈ پر چلوں گا اور میرا نتیجہ اچھا ہوگا، میں پڑھوں گا نہیں علامہ بن جاؤں گا، نہیں بنوں گا. میں پڑھوں گا نہیں مفسر بن جاؤں، نہیں بنوں گا. میں محنت نہیں کروں گا دولت مند بن جاؤں، نہیں بنوں گا. تو آج اس کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی اس کے لیے وہ جو کام کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اس کے لیے محنت کرے گا تو نتیجہ بھی اسی کے مطابق نکلتا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تشریح فرماتے ہیں کہ گندم از گندم بروید جوز جو از مکافات عمل غافل مشو. کہ اگر گندم کی کاشت کرو گے تو گندم ہی کاٹو گے، جو کوئی کاشت کرو گے تو جو کاٹو گے. یہ نہیں ہے کہ مکی کی کاشت کرو اور کہتے یہاں چاول ہوں گے. بھائی چاول تو نہیں، مکی ہوگی نا. باجرہ کرو گے تو باجرہ ہی ہوگا نا. ایسے نہیں. یہ کہنا کہ میں غلط کام کروں گا اور نتیجہ اچھا نکلے گا، یہ جاہلانہ نظریہ ہے. یہ جاہلانہ نظریہ ہے. آپ جو کام کریں اس کے لیے آپ اخلاص سے محنت کریں گے، اللہ آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرے گے. بس یہ اللہ کا قانون ہے. اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اللہ تو فیصلے ارادوں پر کرتے ہیں. آپ کی نیت غلط ہے تو آپ کو توفیق کام کی نہیں ہوگی. جب نہیں ہوگی تو کام ہی نہیں ہوگا. اگر 2-4 دن ہو بھی جائے لیکن اس کے نتائج خطرناک ہوں گے. لیکن اگر نیک کام ارادے سے کریں، اخلاص سے کریں، اللہ آپ کی ان اللہ یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اللہ تو بڑا قدردان ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتے جو ہمارے راستے میں محنت کریں گے ہم ان کو راستہ بتا دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. ہم تو نیکوکاروں کے ساتھ ہیں. سبحان اللہ. اللہ جب ساتھ ہو گئے تو کیا رہ گئے پھر؟ سمجھے میرے بات؟ تو اس اعتبار سے جب اس کا ارادہ غلط تھا، بنیاد غلط تھی، تو نتیجہ وہی نکلا. اس نے دعویٰ کر لیا کہ میرا چاچا قتل ہو گیا جی، فلاں لوگوں نے کیا، وہاں مل گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کا مبارک دور تھا. تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ جی ہمارے اوپر دعویٰ ہو گیا، ہم اس میں بے گناہ ہیں. آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ پر وہی آتی ہے، آپ اللہ سے پوچھ لیں کہ اس کا قاتل کون ہے. سمجھے میرا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی. اللہ کی بڑی حکمت ہوتی ہے ہر بات. اللہ یوں بھی فرماتے کہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو لوگ یقین نہ کرتے. تو جی موسیٰ علیہ السلام ویسے کہہ دیا، پارٹی بازی کر لی، ان کا ساتھ دے دیا، یہ بات نہ چلتی. اس کے اندر اللہ کی حکمت کیا تھی کہ اس وقت لوگ گائے کو پوجتے تھے، جو سامری نے بنایا ہوا تھا نا، الہ بنایا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام تو اس کو گرا دیا، لیکن اس کی شرک ایسی بیماری ہے نا، یہ ناسور ہے. جب اندر آتا ہے اس کا نکلنا آسان کام نہیں ہے. بڑی مشکل سے مشرک کو آپ راہ راست پر لا سکتے ہیں. ایسے میں یعنی بڑے طریقے کے ساتھ توفیق اس کو اللہ تعالیٰ دے دے، اس میں اخلاص ہو، حق کی طلب ہو، تو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر لیتا ہے. نہیں تو نہیں ہوتے. آپ جو مرضی کرتے جائیں، آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ پر فتویٰ لگا دیں گے، اوہ یہ تو نبیوں کا منکر ہے، یہ تو ولیوں کا منکر ہے، یہ تو کلمے کا منکر ہے، یہ تو درود کا منکر ہے. لوگ جائز کہیں گے اوہ یہ تو درود کا منکر ہے. یہ تو اس طرح ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے. تو یہ شرک نکاح ان کے دلوں میں وہ بچڑی کی محبت جو تھی نا وہ گھسی ہوئی تھی. تو اللہ نے فرمایا. اور دوسری بات کیا تھی کہ لوگوں کو یہ یقین نہیں تھا کہ مرنے کے بعد ایک دفعہ روح نکل جائے دوبارہ آ سکتی ہے. یہ بھی عقیدہ تھا لوگوں کو عام طور پر.
اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھا کہ یہ بھی مسئلہ ہو کہ یہ اپنے ہاتھ سے گائے ذبح کریں. بھئی معبود کو تو کوئی ذبح نہیں کرتا، معبود ہوتا تو ذبح. تو ایک تو ان سے الوہیت جو گائے کے بارے میں ہے یہ بیماری نکل جائے. دوسرا، جب یہ آدمی خود اٹھ کر بولے گا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا تو کوئی شک کی بات نہیں رہے گی. آج میں نہیں. اور تیسری بات یہ ہو گئی کہ لوگوں کا عقیدہ درست ہو جائے گا قیامت کے بارے میں کہ بھئی کئی سالوں کے بعد ایک آدمی اٹھ کر بولتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے بھی مرنے کے بعد اٹھنا ہے. آج یہ ساری مسائل ایک ہی مسئلے میں آ گئے، ایک میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا بھائی اللہ فرماتی ایک گائے ذبح کر، اور گائے کا کچھ حصہ لے کر یا اس کی جیب یا اس کے پاؤں یا اس کے دم اس مردے کو ساتھ لگاؤ گے تو یہ خود اٹھ جائے گا اور بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے. اب یہ لوگ بھی بڑے لالچی تھے کہ بھائی گائے ذبح کریں تو گائے خریدنی پڑے گی، پیسے دینے پڑیں گے. توبہ تھے تو ایسے یہودی تو بڑے کنجوس بڑے حرامی لوگ ہیں یہ. ایسے میں نہیں تم پیسے کے لیے جان دیتے، جیسے بہت سے مسلمان یہودی صفت ہیں کہ پیسے کے لیے سب ایمان بھی دیتے سب کچھ دیتے. تو انہوں نے کہا جی یہ عجیب بات ہے. ہم نے کہا اس کا پتہ لگ جائے آپ کے لیے اللہ کے گائے ذبح کر لیں، یہ کیسی بات ہے، یہ ہمارے ساتھ مزاح ہے. فرمایا نہیں اللہ مزاح نہیں کرتے، تمہارا علاج یہی ہے، جواب یہ ہے. انہوں نے کہا پھر آپ اللہ سے پوچھیں کہ اس گائے کی عمر کیا ہوگی، کیونکہ کوئی بدرہ بہانے بچا ہے. جب آدمی کی نیت ٹھیک نہ ہونا تو بہانے بڑے کرتا ہے، وہ بہانے کر لی. جی اس کی عمر کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا جوان ہوگی. اچھا پھر پھنس گئے. اچھا پھر یہ بتائیں اس کا رنگ کیا ہوگا؟ فرمایا رنگ زرد ہوگا. اے فاقع اللونا. تو پھر اچھا یہ بتائیں وہ کام کیا کرے گی؟ فرمایا کوئی کام نہیں کرے گی وہ. جی وہی. اچھا جی وہ کوئی بیمار بھی ہوئی گی؟ فرمایا نہیں کوئی بیماری، اس کو کوئی داغ شاغ بھی نہیں لگا ہوگا اور رنگ چمکتا ہوگا. اب مجبور ہو گئے تو دیکھو نا دین. ایک بات بتاتا ہوں، ہر واقعے کے اندر بڑی عبرت ہے. وقت ہوتا تو ہم تو بڑی بڑی باتیں کرتے، لیکن چونکہ ہم نے کہ قرآن پڑھانا ہے تو اس اعتبار سے مختصر بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا، پھنس گئے ہم اس میں. تو اب تو چلو ذبح کرتے ہیں، لیکن گائے کہاں سے لائیں؟ کیونکہ اس کا اگر پہلے وہی کوئی گائے ذبح کر لیتے نا، دیکھو نا آپ کو کوئی کام کا بتایا اب یہ کرنا ہے، کہنے ٹھیک ہے جی بس اللہ توفیق میں دے دیتا ہے. یہ کیسے کروں گا جی، یہ تو بس مشکل کام ہے. اللہ کہے کہ مشکل ہے تو جہنم میں جاؤ، بس نہیں ہے تو نہیں کر سکتا، تو بات ختم ہو جائے گی. ایسے نہیں کر کے کچھ نہیں ہوتا. انسان وہ چیز ہے جو ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ارادوں سے انقلاب لے آتا ہے. آج میں نہیں وقت نہیں کہ اس پر میں کروں گی. ایک انسان سے اللہ نے کتنا کام لیا. تو اس لیے ارادہ ہو اخلاص کے ساتھ کہ میں نے یہ ڈیوٹی ادا کرنی ہے دل سے، بس اللہ پھر اللہ مجھے توفیق دے. اللہ دے دیتا ہے. ایسے میں اللہ کے اللہ کوئی مشکل نہیں. اب ان کے ارادے ٹھیک نہیں تھے اس لیے یہ بہانے کرتے تھے تو اللہ نے ان پر مشکل کر دیا. جو بہانہ کرو گے نا تو مشکل ہوتا جائے گا. اب مشکل ہو گیا. اب دیکھتے عمر ہے تو رنگ نہیں ملتا، رنگ ہے تو عمر نہیں ملتی، عمر ہے تو بیمار ہوئی ہے، داغ لگا ہوا ہے. تو اب حیران ہو گئے. تلاش کرتے 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 ایک نوجوان تھا، یتیم تھا، اس کے پاس گائے مل گئی. لیکن وہ ماں کا بڑا فرما بردار تھا، ہر بات ماں کی مرضی سے کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی. اور یہ بڑی چیز ہوتی ہے. آپ ماں باپ کے اگر ماں باپ غلط بات بھی بتائیں آپ کر لینا، آپ کو اللہ تعالیٰ اس غلط کو ٹھیک کر دے. ایسے میں نہیں. اگر وہ جو کہے بشرطے کہ شرک کفر کی بات نہ کرے، باقی آپ کو ظاہری طور پر نقصان نظر آئے، آپ کہیں گے نقصان ہے لیکن باپ کا حکم ہے.
میں نے اس کو کرنا ہے، تو اللہ اس کو آپ کو ٹھیک کر دیں گے اس کام کو. ایسے میں نہیں بڑے اچھا کام کریں لیکن ماں باپ کی دعا نہ ہونا تو اللہ اس کو نہیں کرتا. میری والدہ کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال تو پہلے میں بھی طالب علم تھا، آخری سال میں تھا، لیکن والدہ کی بڑی عمر تھی. تو میں کبھی اسلام آباد بھی جاتا نا تو میں نے کبھی پوچھنے کے بغیر نہیں گیا. میں جاتا ہے چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، نہیں جاتا تھا. ایک دفعہ دیوبند میں سالہ جشن ہو رہا تھا، سارے علماء جا رہے تھے تو میں نے بھی پاسپورٹ دے دیا، ویزا لگ گیا، ٹکٹ ہو گیا، سیٹ کنفرم ہو گئی. والدہ سے نہیں پوچھا. اب جانا تھا تو میں نے 2 دن پہلے والدہ سے پوچھا کہ میں نے ہندوستان جانا ہے. تو مجھے فرمانے لگے کہ لوگ تو مکہ مدینے جاتے ہیں، تم ہندوؤں کے پاس جاتے ہو. میں نے کہا نہیں، ہندو نہیں، وہاں تو بڑے علماء آئیں گے اور بڑے یہ ہوگا اور یہ ہے. تو تھوڑا سوچا فرمایا نہیں جانا. ایک عورت آئے گی وہ بہت فساد پھیلا دے گی. میں نے کہا عورت کی ضرورت، تو سارے علماء ہیں اور ساری دنیا سے آئیں گے. اور تو میں نہیں گیا. ٹکٹ ہوا. آج کل کون پوچھتا ہے؟ آج کل ہمارے بیٹے ہیں جو پوچھتے ہیں کدھر چلا گیا جی، کراچی چلا گیا، کدھر چلا گیا جی، ہزارے چلا گیا، بیگم کو ساتھ لے کے چلا. ہم سے پوچھتا ہی نہیں ہے کہ بھائی آئے گا کب، گیا کب، کوئی پتہ نہیں. آج کل تو ایسا زمانہ آ گیا، لیکن وہ زمانہ تھا. یہ جو کچھ اللہ کی مہربانی ہے یہ والدین کی دعا کا ہے. میرے استاذوں کی مجھے کبھی کوئی استاد ناراض نہیں ہوا الحمدللہ. میں قسم اٹھا کر کہوں کہ مجھ سے کوئی استاذ کبھی ناراض نہیں ہوا، بلکہ میری قدر کرتے تھے اور کبھی والدین ناراض نہیں ہوئے. میں جو کہتے تھے میں وہ کرتا تھا. آج یہ جو کچھ اللہ کی مہربانی ہے یہ اس وجہ سے. لوگ کہتے ہیں آپ کی اتنی عمر ہے اب آپ کام کر رہے ہیں. میری عمر کا کوئی ہے ہی نہیں. ایسے میں پنڈی اسلام آباد میں کوئی مولوی نہیں ایسے میں، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. اب بھی ایسے میں نہیں، جوانوں سے میں زیادہ تکڑا ہوں. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ والدین کی دعا ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ والدہ کا بڑا تابعدار تھا. اچھا وہ بات کر رہا تھا، میں نے کہا وہاں عورت کون سے آئے گی؟ تو وہ جلسے میں اندرا گاندھی آ گئی. اللہ، میں حیران ہو گیا. والدہ کے کشف پر اندرا گاندھی نے تقریر کی اور 1 مہینے کے اندر دیوبند تقسیم ہو گیا. 2 مدرسے بن گئے، ایک مسجد میں ہو گئے، ایک فلانی جگہ پر ہے. اب تک وہی چل رہا ہے. میں حیران ہو گیا. بولے دیکھو یہ کشف، الہام، ایسی چیزیں. یہ ولی لوگ تھے. ان کے تو ساری رات میری والدہ پڑھتی تھی اور مجھے نیند کرنے نہیں دیتی. آ جاؤ ادھر، آ جاؤ، نہ جاؤ، کدھر ہے؟ تو میں آتا ہوں. اچھا سورہ کاف سناتی ہوں، تم سنو، غلطی تو نہیں. سورہ مریم سناتی ہوں، پھر فلاں سناتی ہوں، سورہ عظیم علیہ، سورہ ملک سناتی ہوں. پھر کئی کتابیں پڑھی تھی انہوں نے، وہ پڑھتے تھے مجھے. پھر میں سوتا 1 گھنٹہ، پھر آواز دیتی ادھر آ جاؤ. تو میں آ کے آجا بیٹھ جاتا. تو یہ لوگ تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی کی ہے. ہمارے بہت لوگ کہتے ہیں کہ کس طرح ہو گیا، یہ کیسا، اس سے مدرسے بن گئے، مری میں مدرسے بن گئے، چتر میں بن گئے. میں کہتے میرا کمال نہیں. مری والے تو کسی کو چائے کی پیالی بھی باپ کو نہیں پلاتے. مجھے کروڑوں کی 2 بنے بنائے بلڈنگیں انہوں نے دی جہاں میرے 2 مدرسے ہیں، ایک بچیوں کا ایک بچوں کا ہے. ایسے میں تو لوگ حیران ہیں. وہ کہتے ہیں شاہ صاحب نے جادو کر لی. میں نے کہا جادو نہیں، ماں باپ کی دعا ہے کہ اللہ نے کروڑوں کی جائیداد، کروڑوں کی. ایسے میں آج میں بیچوں نا تو مجھے 10-15 کروڑ روپے ملتے اس پر. ایسے میں اس سے زیادہ ملتے ہیں. ایسے میں تو وہ لوگوں نے ایسے دیے، 76 پلین میں دے کے آگے دے کے. ایسے میں کہاں سے کہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ گلگت، چلاس، یہ سب میں نے مدرسے کھولے تھے سٹی صاحب کے ساتھ. سعودی عرب کے اندر، افریقہ کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، یہ سب نے بس یہ صرف ان کی دعا ہے. تو میں بات یہ کرنا چاہتا، تو میں اس لیے سمجھاتا ہوں کہ ان کو غنیمت سمجھو جس کے ماں باپ ہیں نا، ان کی قدر کرو. ایسے یعنی بعد میں پچھتاؤ گے. بیویاں تو مل جائیں گی لیکن ماں باپ نہیں ملتے. یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی. تو یہ بات کر رہا تھا میں آپ کو
کہ وہ فرما بردار تھا. انہوں نے کہا میں والدہ سے پوچھتا ہوں. والدہ نے کہا نہیں دینا. دوسرے کہ جی 2 گائے لے لو، پھر آگے 3 لے لو، 4 لے لو، 10 لے لو. اور بھائی میں والدہ سے پوچھتا ہوں. والدہ کہ نہیں دینا. آخر کہنے لگے گائے تو یہی ہے اور ادھر سے ہمیں دیت دینی پڑے گی، اور اب کیا کریں؟ تو والدہ نے کہا ان کو کہو کہ اس گائے کے ساتھ سونا تول کر دے دو. سونا تول کر. انہوں نے سونا تول کر دیا. اللہ نے اس کو ارب پتی بنا لیا. ان کو گائے مل گئی. گائے ذبح کر کے جب مارا وہ اٹھ گیا. انہوں نے کہا اس بھتیجے نے مجھے قتل کیا. بس لوگ تیری ایسی کہ تیسی ہمیں پریشان کر کے دعویٰ ہم پر کیا، قاتل تو ہے. اب تو چاچے نے خود بتا دیا نا، اور مرنے کے بعد اٹھ کر بتا دیا. انہیں ایک دم مار کے تلوار ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کو. داڑھی بھی گئی، شاڑی بھی گئی. یعنی نہ بیوی ملی، نہ دولت ملی، جان سے بھی چلا گیا. تو جس کام کی بنیاد غلط ہو اس کا انجام کبھی صحیح نہیں ہوتا. تو اس اعتبار سے اس چونکہ 8ویں رکوع میں یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے عاصم، یعنی اس لیے اس کا نام کیا ہے سورہ سمجھ یہ بات کو بقرہ، گائے والی سورت. بڑی عبرتناک واقعہ ہے. دوسرے اس کے کئی نام آتے ہیں. یعنی قرآن پاک میں سب سے لمبی بڑی سورت جو ہے سورہ بقرہ ہے. اس سے بڑی سورت اور کوئی نہیں ہے. اور اس کو فسطاط القرآن کہا گیا. حدیث میں آتا ہے فسطاط کہتے خیمے کو. جیسے آپ خیمہ گاڑ کر نیچے سب بیٹھ جاتے ہیں نا، اور پناہ میں بارش سے اور گرمی سے اور دھوپ سے بچ جاتے ہیں، اس طرح اس سورت کو پڑھیں گے تو پورے قرآن پاک کے مضامین جو ہے نا، پورے قرآن پاک کے مضامین وہ اس کے اندر آتے ہیں. آپ نے سورہ بقرہ پڑھ لی تو آپ سمجھو کہ آپ نے وہ آپ کی آنکھیں ہو گئی. اب قرآن پاک میں جتنے مضامین آئیں گے وہ سب اس میں آئیں گے. اور دوسرے اس کو سنام القرآن بھی کہتے ہیں. سنام کہتے ہیں کوہان کو، یہ اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، ایک مرکزی حصہ ہوتا ہے، بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس کا گوشت بھی قیمتی ہوتا ہے. اس چیز کو سنام القرآن بھی، اور بھی کئی اس کے نام ہیں. اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو 3 دن تک اس گھر میں شیطان نہیں گھس سکتا. شیطان کے اثرات، اس لیے جہاں جنات وغیرہ کے اثرات ہوں تو آدمی سورہ بقرہ کا ختم کرائے پڑھے. ایسے نہیں. ایک یہ. دوسرا یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب سورج ایک نیزے پر آیا ہوگا، ہر آدمی نفس و نفسی میں مبتلا ہوگا، تو 2 پرندے آئیں گے، پر بچھائیں گے، اور جن کی ٹھنڈک کی مخصوص کر کے محشر کی گرمی ختم ہو جائے گی. اور یہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں، اس مشکل میں میرے کام آ گئے. یہ کہیں گے میں سورہ بقرہ ہوں، یہ سورہ آل عمران ہے. ان 2 سورتوں کو آپ نے دنیا میں پڑھا، آج ہم آپ کے لیے محشر کے میدان میں سائے بن گئے. سبحان اللہ. دیکھا کتنا اللہ کا انعام ہے. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ موقع دیتا ہے اللہ کے قرآن کے سمجھنے سننے کے لیے. ایسے میں نہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ دے. توفیق نہیں ہوتی ایسے میں نہیں تو کہتے ہیں کہ وہ حضر علیہ السلام کے مل کر بھی آب حیات سے آدمی محروم رہا، دور قریب ہو کر بھی محروم ہوتا ہے. لیکن جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے انعام. تو یہ بڑا انعام ہے کہ آپ اللہ کے قرآن سے وابستگی. یہ تو سورت کے نام کی بات میں نے کی. اس سورت کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم. قرآن پاک میں 29 صورتیں ایسی ہیں جس کے اول میں یہ حروف آتے ہیں. کتنی صورتیں؟ 29 صورتیں جس کے اول میں ایسے حروف آتے ہیں. ان حروف کا نام ہے حروف مقطعات. میم، میم، قاف، طا، عین، الف، تا.
مقطعات، مقطعات کے معنی کیا ہے؟ کٹے ہوئے، قطع کے معنی کیا ہے؟ کٹے. تو یہ چونکہ ایک دوسرے کے جوڑ سے نہیں پڑے جاتے، جدا جدا پڑے جاتے، ایسے میں اس چیز کو مقطعات کہتے ہیں. الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، طٰ یاسین حامیم قاف، ایسے میں جدا جدا. اس لیے ان کو حروف مقطعات. مقطعات کے معنی کیا ہے؟ جدا جدا بولے جانے والے حروف، جدا جدا بولے جانے والے حروف. یہ تو ان حروف کا نام ہے، ان حروف کا. اچھا، اب ان حروف کا معنی کیا ہے؟ یہ دوسری بات ہے. نام تو آ گیا نا، کیا نام ہے؟ حروف جدا جدا بولے جانے والے حروف. یہ تو اس کا معنی ہو گیا. اب ان حروف الف لام کا معنی کیا ہے؟ الف لام را کا معنی کیا ہے؟ ہا میم کا معنی کیا ہے؟ بعض لوگوں نے اعتباری معنی بیان کیے ہیں. اعتباری، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ قرآن اللہ کی طرف سے بذریعہ جبرائیل امین کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یہ تو ٹھیک ہے، اس میں شک نہیں. لیکن یہ معنی کس نے بتایا؟ ہم تو معنی وہ کہیں گے کہ جو اللہ کے حبیب نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کے بڑے مفسر کون ہیں؟ حضور کے ذات پاک ہے. اس اعتبار سے ہم تو وہ کریں گے، تو حضور کی طرف سے تو نہیں ہے. اس طرح کئی اور اعتبارات ہیں، وقت نہیں ہے جو میں تفصیل کے ساتھ جاؤں. تو اب دوسرے معنی کے گئے کیا ہوگا؟ تمام مفسرین اس پر متفق ہو گئے کہ اللہ عالم بمرادہ، اللہ عالم بمرادہ، اس کے مراد کو اللہ ہی جانتا ہے. اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا معنی مطلب بتایا. یہ اللہ کا کام ہے. حضور تک محدود ہے. میان عاشق معشوق و رمزیز کرام الکاتب راہ ہم خبر نیز، ہمیں پتہ نہیں ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو بتا دیا. یہ راز کی بات ہے. کہ ساری دیکھو نا، آپ کے فوجی ہیں، فوجوں کے اندر ایک ایسی الفاظ ہیں جو عام آدمی نہیں سمجھتا، وہی سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں. آپ سنیں گے تو آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. وہ پورا پیغام دے دیتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں. تو اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان یہ راز کی بات ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر بات کو سمجھیں، ہر حرف کو سمجھیں. اب یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو جی، جب اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی نہیں بتایا تو اللہ نے اس کو نازل کیوں فرمایا؟ جب معنی نہیں بتانا تھا تو نازل کیوں کیا؟ آپ اس کے دو جواب دیں گے. ایک تو الزامی جواب ہے اور ایک تحقیقی علمی جواب ہے. الزامی جواب یہ ہے کہ یہ بتاؤ یہ خنزیر کس نے پیدا کی؟ یہ اللہ نے. کھا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ حرام ہے. اچھا، پھر کیوں پیدا کیا؟ سمجھے؟ پھر کیوں پیدا کیا؟ جب حرام ہے، ہم کھا نہیں سکتے، وہ بے شمار پھر رہے، کیوں پیدا کیا؟ آپ کہیں گے جی امتحان کے لیے. اگر خنزیر نہ ہوتا اور اللہ نے فرمایا خنزیر نہ کھاؤ اور ہے ہی کوئی نہیں، تو تمہارا امتحان تو نہیں ہے. ایک چیز ہو اور آپ استعمال نہ کریں پھر تو بات ہے. ایک چیز سرے سے نہیں. لہذا اللہ نے ایسی حرام چیزیں پیدا کیے ہیں لیکن ان کا استعمال کرنا کیا کیا؟ حرام کیا ہے. کیوں؟ ہمارا امتحان ہو جائے کہ ہم حرام کھاتے ہیں یا نہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں یا نہیں. تو یہ حروف بھی امتحان کے لیے ہے. کیا ہے؟ امتحان کے لیے ہے. یہ تو ہو گیا نا، یعنی الزامی جواب. تحقیقی جواب کیا ہے؟ یہ ذہن میں رکھ لیں، نوٹ بھی کریں. تحقیقی جواب یہ ہے
کہ قرآن پاک کے اندر دو قسم کی آیات ہیں. قرآن پاک کے اندر دو قسم کی آیات ہیں، ایک محکمات اور دوسری متشابہات. محکمات وہ ہیں جن کا معنی مطلب واضح ہے، جس سے احکام نکلتے ہیں، لہذا اس کی وضاحت ہے. متشابہات وہ ہیں جس کا معنی مطلب واضح نہیں ہے. اب حکم کیا ہے کہ محکمات کو سمجھو بھی، اس پر عمل بھی کرو. متشابہات پر صرف ایمان لاؤ. ہمارے اس پر ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، باقی اس کی حقیقت کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا. سمجھ میری بات یہ ہے. آپ کہیں گے کہ آپ نے یہ کہاں سے قانون نکالا کہ ان دو قسم کی آیات ہیں، محکمات یا متشابہات ہیں، اور محکمات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، عمل کرنا بھی ضروری ہے، متشابہات پر صرف ایمان لانا ہے. یہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ میں کہوں گا میں قرآن سے کہہ رہا ہوں. میں قرآن میں کہاں ہے؟ سورہ آل عمران میں. سورہ عمران میں تیسرے آیت کو دیکھیں. هو الذی انزل علیک الکتاب، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، وہ اصل کتاب ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے اتارا پر میرے حبیب کتاب. اس میں آیات محکم، آیات مضبوط، احکام جس سے نکلتے، مضبوط قانون جس سے نکلتا ہے. وہ اخر متشابہات، اور دوسرے قسم کے کیا ہیں؟ متشابہات ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کی پیچھے لگیں گے. کیوں؟ مِنْ ابْتِغَاءِ الْفِتْنَةِ، اسی فتنے تلاش کریں گے. وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اس کا معنی مطلب تلاش کریں گے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کے معنی مطلب رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو علم کے اندر مضبوط ہے. یقولون، کہیں گے آمنا بے، ہم ایمان لائے متشابہات پر، ہمارا ایمان ہے اللہ نے کہ جو مراد ہے وہ سچ ہے، لیکن ہمیں نہیں بتایا. آمنا بے کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، چاہے متشابہات ہیں چاہے محکمات ہیں. کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. عقل والے کہتے بھائی متشابہات. کیوں؟ قرآن میں آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ متشابہات میں سے. ید اللہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. بھائی اللہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھوں پر ہے، اللہ کا ہاتھ کتنا ہے یہ تو نہیں پتا. نہیں پتا تو ایمان چلا جائے گا. بھائی اللہ کی جو مراد ہے، یا فاستویٰ علی العرش، یا یوم یکشف عن ساق، جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو اٹھائیں گے، سبحان، پیچے کو، یوم یکشف عن ساق، پنڈلی کو کھولیں گے. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، سجدے کی طرف بلائیں گے، ان کی طاقت ہی نہیں ہو. یہ کیسی پنڈلی اللہ کی؟ یہ سب کیا ہے؟ متشابہات. کیا ہے؟ اللہ کی جو مراد ہے ہمارے اس کے اوپر کیا ہے؟ بولو، ایمان ہے. ہم محکمات کو نہیں عمل کر سکتے تو ان کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ بھائی تم جیسے آج کل مولوی، اچھا جی یہ بتا، ممبر پر پڑھتے حضور نور تھے، حضور عالم الغیب تھے، حضور حاضر ناظر ہیں، حضور مشکل کشا. دوسرے کہ عالم الغیب نہیں ہے، حاضر ناظر بھی نہیں ہے، نور بھی نہیں ہے. اب مولوی کی لڑائی شروع. بھائی پوچھو پاگل ہو، ایک آدمی کو استنجے کے فرض نہیں آتا، تم سے قیامت کے دن اللہ یہ پوچھے گا کہ تم حضور نور تھے کہ بشر تھے، حاضر ناظر تھے کہ نہیں تھے، مختار کل تھے کہ نہیں تھے، عالم الغیب تھے کہ نہیں. یہ فتنہ ہے. میں نے ابتغال فتنہ، فطرے اس لیے امت کو تقسیم کر لیا.
ان باتوں میں تفصیل. 95% لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. 95%. میں دعوے سے کہتا ہوں 95%. 95% لوگ ایسے ہیں جن کو کلمہ صحیح نہیں آتا. 999 ہیں کہ جن کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا. اس طرف تو کوئی توجہ نہیں کہ بھئی آپ نماز نہیں پڑھتے, آپ بھئی سود کھا رہے ہیں, آپ حرام کھا رہے ہیں, آپ دوسرے کی حق تلفی کر رہے ہیں. اب ادھر لوگوں کو لاؤ بھئی, اب حضور کے ذات کو موضوعی باس بنائے. کیا پیتی کا شوروا. تم کون ہو بھائی کہ اللہ کے پیغمبر کبھی بازو کو خارش آ جاتی ہے, وہ جی حیات ممیات کی بات کرتے ہیں, اور جی حیات ہے کہ ممات ہے. پاگل کے بچہ, الو کے پٹھے, بے غیرت کے بچے. تو پیغمبر کی ذات کو صاحب یعنی شہداء کی حیات کا اطلاق نہیں کر سکتے. اللہ فرمائے بل احیاء ولکن لا تشعرون, وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا ادراک تم نہیں کر. جب آپ کو شہید کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے تو نبی کے کیسے کر سکیں گے؟ آپ کو کس نے اس کا حق دیا ہوا ہے کہ آپ پیغمبر کی ذات کو موضوعی باس بنا رہے ہیں اپنے ایمان ظاہر کرنے کے لیے, مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے؟ بے غیرت. تو کوئی اور کام کر لے, ٹوکری اٹھا لے, کوئی مزدوری کر لے, تو 2 ٹکوں کے لیے قوم کو لڑا رہا ہے اور حضور کے ذات کو موضوعی باس بنا رہا ہے. وہ ذات ماورا ہے. ہم تو اتنا ہے کہ ہم اس کی غلامی اختیار کریں, ان کی شریعت پر چلیں, شریعت کی فکر کریں. چاہے کہ ہم ذات کو حجی شاہ صاحب کیا ہیں جی, حجی آپ کا کہاں سے, آپ کے والد صاحب کا کیا نام تھا, حجی آپ نے یہ تھا, کیوں بھائی تو مجھے رشتہ دینا چاہتا ہے؟ پاگل کے بچے. میں خود جب آپ میرے بارے میں بات کریں تو میں خود اس کو محسوس کرتا ہوں کہ بھئی میرے بارے میں کیوں نہیں کرتے. جی کہاں جی, پھر آپ کیا کرتے رہے, پھر یا کہتے ہیں تو میرے لیے تو بھائی کوئی درو بنا ہوا ہے, آ کر انٹرویو لے رہا ہے کچھ سے. تو مجھے نبی کے ذات کو موضوعی باس بنانا عاشم یعنی یہ بہت بڑا جرم ہے. اور پھر ان لوگوں کے سامنے آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے سب جائل آگے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو سجدے کے فرض نہیں آتے, جن کو کلمہ صحیح نہیں آتا, جن کو نماز کا سبق نہیں آتا. آپ ان کے سامنے 2 جہان کے سردار جن کی اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا, لولاک لما خلقت الافلاک, اس ہستی کو آپ جا کر موضوعی باس بناتے ہیں جاہلوں کے سامنے. ان کو کیا پتہ اس کا؟ سمجھے میری بات کو. اس لیے میں علماء سے کہتا ہوں اپنی ایمانوں کو بچاؤ. 2 ٹکوں کے لیے, 2 پیسوں کے لیے آ کر ناچتے ہو, اچھلتے ہو اور نبی کے ذات کو موضوعی باس بناتے ہو. کبھی علم کی بات کرتے ہو, کبھی غیب کی بات کرتے ہو, کبھی حاضر ناظر. یہ تمہارے اس سے ماورا مسئلہ ہے. اللہ نے دیا, کتنا دیا, تم کون ہو جو تول سکتے ہو؟ کیا پیدی کا شوروا. نبی کو اللہ نے اتنا علم دیا, اوتیت علم الاولین والآخرین. حضور فرماتے مجھے پچھلے پہلوں سے مراد ہے آدم علیہ السلام لے کر ابراہیم علیہ السلام تک, پچھلوں سے مراد ہے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام. فرمایا انہیں سب کا علم دیا گیا, سارے نبیوں کا, لیکن دیا گیا کیا ہوا؟ جب دے دیا تو غیب نہیں رہتا, بات ختم ہو گئی. آج دے دیا نا, جب دے دیا. اب یہ کوئی کہے کہ غیب ہے ہی نہیں, تو نبی نے جو باتیں کی ہیں تمہارے باپ نے بتائی, اللہ نے تو دے دیا نا. حضور نے بتا دیا دنیا میں یہ ہوگا, قبر میں یہ ہوگا, حشر میں یہ ہوگا, جنت میں یہ ہوگا, دوزخ میں. یہ سب بتایا کہ نہیں بتایا؟ تو کیسے بتایا؟ رب نے بتا دیا. رب نے بتا دیا تو حضور نے بتایا. جب بتا دیا, اب کتنا بتایا؟ یہ آپ کی اور ہماری بس کی بات نہیں ہے. کیا پیدی کا شوروا ہمارے پاس اتنے ہی برتن ہیں اور ہمیں منوں کی چیز لا کر اس میں رکھے تو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے جب اللہ نے بتایا, بتا دیا, وہی جتنا چاہے بتا دیتا ہے, وہی جتنا چاہے جتا دیتا ہے. وہ غالب نہیں کرتا کل غیب پر, نبی ہو ولی ہو فرشتہ اگر. اس لیے نبی کی ذات جو ہے وہ ماورا ہے. ہمیں تو غلامی کرنی, ان کے احکام کو ماننا ہے, ان کے ذات کو موضوعی باس نہیں بنانا. ہم جتنا چاہیں نبی کی تعریف کریں, نبی کی توصیف کریں, نبی کے لائے ہوئی تعلیمات کو اپنائیں, لوگوں تک پہنچائیں, یہ ہمارا کام ہے.
بے نمازیوں کو نمازی بنائیں، بے دینوں کو دیندار بنائیں، شرک سے لوگوں کو توبہ کرائیں، بدعت سے توبہ کرائیں، لوگوں کو توحید و سنت پر لائیں، لوگوں کے عقائد اعمال کو درست کریں۔ ہم اس لیے پر لگے ہوئے ہیں۔ تم جا کر نبی کے ساتھ موضوع جن کے ذریعے سے ہمیں دین ملا ہے وہی اگر متنازع ہو گئے، سمجھیں گے؟ اے چشم اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر پھینکتے، دیوار آہینی پہ حماقت تو دیکھیے۔ یہ کتنی حماقت کی بات ہے کہ جن پر آپ ایمان لائے انہیں کی ذات کو موضوع بحث بنا رہے ہیں۔ ایسے میں انہیں کی ذات کو موضوع بحث بنا رہے ہیں۔ یہ ہے ہماری کمزوری۔ کیا وجہ ہے کہ ہم نے دین کو کاروبار بنا لیا۔ اگر ہم اختلافی مسائل نہ بیان کریں تو لوگ ہمیں بلاتے نہیں ہیں، نذرانے نہیں دیتے۔ جو زیادہ بھونکے گا اس کو زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ ایسے نہیں، صحابہ کرام کے بھونکے گا جتنا زیادہ اس کی زیادہ قیمت ہوتی ہے۔ حضور کے خلاف جو زیادہ بھونکے گا اس کو زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ اہل بیت کے خلاف جو زیادہ بھونکے گا اس کو زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ لوگوں کی ہو فلان کو بلاؤ، پھر جناب اچھلتے ہیں، اچھلتا ہے، اوپر نیچے جاتا ہے۔ ایسے یعنی وہ لوگ فکر کو بھی چھوڑ کر اوپر چھلانگے مارتا ہے، کیونکہ جتنے چھلانگے زیادہ مارے گا اتنے اس کی رقم زیادہ ہوگی۔ یہ ہے ہمارا مسئلہ۔ قسم خدا کی میں آپ کو بتاؤں، یہ جو کچھ کاروباری قسم کے مقرر ہیں، یہ وائز جو ہے نا، ایسے یعنی جتنے بھی نعت خوان ہیں یا وہ ذاکر ہیں، ایسے یعنی یہ سب کاروباری لوگ ہیں اکثر۔ ہاں، جو لوگ کاروباری نہیں ہیں وہ ایسے مسائل میں آپ کو نہیں الجھائیں گے، وہ قوم کو حضور کی طرف لائیں گے، دنیا کو۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب فرماتے میں قیامت کے دن اپنے امت کی کثرت پر میں فخر کروں گا، تو امت کو بڑھائیں گے، وہی کوشش کریں گے کس طرح اس کو لاؤ، کسی طرح اس کو لاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے پاس سے ہٹائیں۔ سمجھے میری بات کو؟ یہ ہے مسئلہ۔ تو اس لیے وہ چاہیے، اس لیے تو حضور نے فرمایا یاتی علی الناس سے زمانہ، یہ میں نہیں کہتا، یاتی علی الناس سے زمانہ، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسم، اسلام نہیں رہے گا مگر نام کا مسلمان، ولا یبقى من القرآن الا رسم، قرآن نہیں رہے گا تعلیم کے لیے مگر رسم رواج کے لیے، ختم پڑھانا، مردے بخشنا ہے۔ مساجد عامرۃ وہی خراب من الہدی، مسجدیں آباد ہوں گی لیکن اس میں ہدایت کی بات نہیں ہوگی۔ یہ جھگڑوں کے مسئلے ہوں گے، یہ جھگڑوں کے مسئلے ہوں گے، قرآن حدیث کا درس نہیں ہوگا۔ علماء شر من تخت عدیم السماء، اس وقت علماء سب سے زیادہ شریر ہوں گے اللہ کی زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے۔ علماء شر من تخت منہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، انہی سے فتنے نکلیں گے، انہی میں لوٹیں گے۔ یہ زمانہ آ گیا، یہ اللہ کے حبیب نے پہلے فرما دیا۔ تو آپ دیکھیں جو قوم کو لڑاتا ہے، جھگڑاتا ہے، امت کے اوپر اعتماد اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، صحابہ کرام سے، آل بیت عظام سے، کیونکہ یہی ہمارا ذریعہ ہے۔ کیونکہ صحابہ اور آل بیت جیسی جبرائیل امین اللہ کے اور حضور کے درمیان واسطہ ہے، جبرائیل کو ہٹاؤ قرآن گیا۔ ہمارے اور حضور کے درمیان واسطہ صحابہ اور آل بیت ہیں، سب قابل احترام، واجب الاحترام، ان کا نام ادب احترام سے لو، ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ، کیونکہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا اپنے حبیب کی شاگردی کے لیے، اپنے حبیب کی نسبت قائم کرنے کے لیے۔ یہ کوئی معمولی نہیں ہے، نسبت آل بیت کی بہت بڑی نسبت ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں احب اللہ لما یغدوکم من نعمت، تم مجھ سے اللہ سے محبت اس لیے کرو کہ تمہیں اللہ نے انسان بنایا، گدھا بھی بنا سکتا تھا، کتا بھی بنا سکتا تھا، تمہیں اللہ نے انسان بنایا۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ اللہ مجھ سے محبت کرتے، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے خاندان، قیامت تک خاندان جو رسول اللہ کا خون چلتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ والے بیت اس وقت تھے، یہ تو جائیں گے آخر حضرت امام مہدی جب آئیں گے تو حضور نے فرمایا المہدی من عطرتی۔ بعض جاہل کہتے اور یہ سید تو ختم ہو گیا نا اس ٹائم، نا وہ چلے گئے تو پھر اب تو نہیں ہے۔
ایسے میں نہیں، ایسے جاہل بھی، مرکب بھی، ایسے ظالم بھی ہے، ایسے میں نہیں کہ حضور کے خاندان سے انکار کرتے ہیں۔ تو فرمایا میں المہدی ہوں، میں نے عطرتی، آخر میں جو آئے گا نا امام، وہ میرے خاندان سے، عطرت سے ہوگا، میرے اہل بیت سے ہوگا۔ تو کہ اہل بیت کا سلسلہ ہمیشہ چلتا ہے۔ تو فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میرے خاندان سے اس لیے محبت کرو، میری محبت حضور کے اولاد سے، حضور کے ازواج مطہرات سے اب ہماری محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے، بلکہ اس پر ہماری ایمان کی بنیاد ہے۔ اور فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا احترام کرو، فإنہم خیارکم، آج ساری دنیا کے مسلمان جمع ہو جائیں، ایک صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ سمجھے میری بات کو؟ جنہوں نے اللہ کو دیکھا آنکھوں سے، اور جنہوں نے اس شخصیت کو دیکھا آنکھوں سے، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ایسے نہیں، حضور نے اللہ کو دیکھا، صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا، ان آنکھوں سے جو دیکھا، سبحان اللہ، آپ ساری دنیا کی دولت جمع کر لو، آپ صحابی نہیں بن سکتے۔ اور فرمایا ان اللہ حرم النار علی من رآنی او رآ من رآنی، اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی اس پر جس نے اسلام کی حالت میں مجھے دیکھا یا اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام جو حضور پر ایمان لائے اسی پر خاتمہ ہوا۔ الحمدللہ وہ لوگ دنیا میں کانٹے بچھائے گئے، غلاسیں پھینکی گئی، آروں سے چیرے گئے، لیکن کوئی صحابی نے پھر چھوڑا حضور کا دامن، نہیں چھوڑا، پوری دنیا میں پھیلتا ہے اسلام، ان کے برکت سے پھیلا ہوا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو ان کو دیکھے گا جس نے مجھے دیکھا، اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ صرف صحابہ کرام جنتی نہیں ہیں، وہ بھی جنتی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، ساری بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی، اس پر اگر آپ چلو گے نا، آج یہ ہے، میں اس لیے بات کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ افراط تفریط ہو رہا ہے، بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ ایسے میں نہیں، مجھے درد اس لیے ہے کہ میرے یہ امت جو ہے نا، یہ کاشتکار ہیں، ہم تو زمین کے مالک ہیں، لیکن مالکوں نے بھی چھوڑ دیا، کاشتکاروں نے زمین ویران کر دی۔ انہوں نے کہا چلو بھائی ہم نے تو پیسے لینے، جہنم میں جائے، زمین ویران ہو، گرے یا نہ گرے، یہ تو کاشتکار ہے۔ تو کاشتکاروں نے جب اصل مالکوں نے چھوڑ دیا، سادات نے آ کر علم چھوڑ دیا، آج سید چرس اور بھنگ اس طرف لگے ہوئے ہیں، دوسروں کو دیکھ کر اپنے آپ کو بھول گئے۔ آج سب سے بڑا کام ہمارا کردار ہونا چاہیے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، اولاد ہیں، ہمیں حضور کے طریقے کو، حضور کے مشن کو آگے بڑھانا چاہیے۔ سب سے بڑی ذمہ داری سادات کرام پر، سادات کرام قابل احترام ہیں، لیکن قابل احترام ہیں، لیکن ان کی ذمہ داری بھی، ذمہ داری کیا ہے کہ اپنے زمین جو ہے نا، اپنی وراثت، اس کو ضائع نہ ہونے دو، اس پر کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہ امت جو ہے یہ بھی حضور کی امت ہے، لیکن یہ کاشتکار ہے۔ اچھا تو کاشتکار زمین کرتا ہے اس لیے کہ بھائی میری روزی اس کے اندر ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ زمین کو ویران نہ کرے۔ اگر صحیح کاشتکار ہوگا وہ مالک کا احترام بھی کرے گا، مالک کا احترام بھی کرے گا کہ بھائی میں نے تو اس سے کچھ حصہ دینا ہے مالک کو، میں کاشتکاری کر رہا ہوں نا، تیسرا چوتھا میں نے مالک کو دینا ہے۔ تو آج لوگوں نے جو وارث تھے وہ بھی بھول گئے، اور جو کاشتکار تھے وہ بھی بھول گئے کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ ان کو اپنی حیثیت رکھنی چاہیے، ان کو اپنی حیثیت رکھنی چاہیے، ان کو دین کی سب سے بڑی فکر کرنی چاہیے، اور امت کو دین کی خدمت کرنی چاہیے، اور دین کی خدمت پر پھر اللہ تعالیٰ ایسا دے گا کہ جہاں سے سنبھال نہیں سکے۔ آج ہمیں جو مل رہا ہے دین کی برکت سے مل رہا ہے، دین کی برکت سے مل رہا ہے۔ اگر ہمارے پاس دین نہ ہو تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ایسے میں تو اگر دین کے نام پر کھاتے ہو تو دین کے لیے کام کرو، اور دین کے سب سے بڑا کام کیا ہے کہ امت کو جوڑو، امت کو جہنم سے نکالو، امت کو گمراہی سے نکالو، بڑے پیار سے، بڑے محبت سے۔ اس لیے نہ بلاؤ کہ تم آؤ بھائی دیوبندی بن جاؤ، بریلی بن جاؤ، شیعہ بن جاؤ، اہل حدیث بن جاؤ، بلکہ اس لیے بلاؤ کہ تم مسلمان بن جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ ادعو الی سبیل، یہ ہے طریقہ، یہ نہیں کہ اپنی پارٹی کی طرف بلاؤ،
ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. سمجھے؟ یہ تین طریقے اللہ نے تبلیغ کے بتائے. تو بہرحال میں آپ کو دور لے گیا. محکمات متشابہات کی بات کر رہا تھا. محکمات وہ ہے جس پر سمجھنا بھی ضروری، عمل کرنا بھی ضروری ہے. متشابہات وہ ہیں جس کا معنی مطلب اللہ جانتا ہے، جس پر ایمان لانا ضروری ہے. اور یہ حروف جو 29 صورتوں کے اول میں آتے ہیں، یہ کس میں شامل ہے؟ بولو. متشابہات میں. بس سمجھ گئے بات کو؟ یہ الف لام میم پر میں نے بات. اب میں نے یہ باقی تقریر نہیں کرنی ہے. اس تقریر کو یاد رکھو گے نا تو ساری جتنی صورتوں کے اندر 29 صورتوں کے اندر جو آئیں گے نا تو آپ وہ کہ آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے. یہ نہیں کہ بار بار میں یہ تقریر کروں. یہ لمبی تقریر میں نے اس لیے کی کہ یہ جیسے ید اللہ فوق ایدیہم یا فاستوی علی العرش، اس طرح یہ حروف جو ابتدا میں آتے ہیں یہ کس میں شامل ہے؟ متشابہات میں. متشابہات کا حکم کیا ہے کہ اللہ عالم بمرادہ، ہم اس پر ایمان رکھتے اور اللہ کی جو مراد ہے ہمارے اس کے اوپر کیا ہے؟ ایمان. بات سمجھا گئی؟ اتنا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے. سبحان. کیا جی؟ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے. کون سی؟ ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے ہوتا ہے. کون سی کتاب ہے؟ وہ جو تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحیفوں میں، انجیل میں اس کا ذکر تھا. آدم علیہ السلام سے لے کر سارے نبی بتاتے رہے کہ ایک شان والے پیغمبر آئیں گے، ایک شان والی کتاب آئے گی. ہمارے طور الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ دیکھا آپ نے؟ تورات میں، انجیل میں، زبور میں. ذالک یہ وہ کتاب ہے جس کا ذکر پہلے کتابوں میں تھا. لا ریب فی، تاکید کے لیے کہ اس کے منزل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں نے شک تو کیا ہے کہ جی یہ تو حضور بنا کر لیا ہے، یہ فلاں بنا کر لیا ہے، فلاں سے سیکھا ہے. لوگوں نے کہا نا، بڑے الزام تراشے نہیں. اللہ نے فرمایا کہ شک بھائی دو طریقے سے پیدا ہوتا ہے. ایک شک اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کا اپنا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، دماغی توازن ٹھیک نہ ہو. اور ایک شک اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ وہ کلام قابل شک ہو. اللہ فرماتے کلام قابل شک نہیں ہے. جو شک کرتے ہیں ان کا دماغی توازن ٹھیک. سمجھے میری بات کو؟ حق بات ہے لیکن ہم نہیں سے لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، یہ لا ریب فی یہ کلمہ جو ہے یہ برائے تاکید ہے. اس کو کہتے ہیں نا برائے تاکید. کلمہ معترض برائے تاکید، ایسے میں نہیں. تو یہ تاکید ہے لا ریب فی. یعنی اصل کیا ہے؟ ذالک الکتاب ھدی. اچھا بھائی تم نے یہ کہا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. کیا یہ دعا کی نا؟ اس کا جواب مل گیا کہ اگر تم سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو اس کتاب کو اپنا. بس لا ریب فی، اس میں کوئی شک شبہ نہیں. ھدی للمتقین، یہ ہدایت کرتے ہیں متقین کو. یہ ہدایت کرتی ہے، راستہ بتاتی ہے. کس کو؟ ہدایت کے دو معنی. ہدایت کے معنی ہے چلانا، دوسرا معنی ہے دکھانا. کیا معنی؟ دونوں معنی آتے ہیں. یہاں میں نے معنی کیا چلانے کا. کیا کیا؟ کیوں؟ اگر ہم کے دکھانے کا تو بھائی 1.25 لاکھ نبی آئے، ابھی تک تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. اور کیا دکھائے میں تمہیں؟ آخری پیغمبر آ گئے، ابھی تک تمہیں نہیں معلوم. لہذا اب معنی کیا کریں گے؟ چلانے کا. کہ یا اللہ یہ ہدایت ہے، منزل مقصود تک پہنچانے والی کتاب ہے. کس کے لیے؟ متقین کو. کس کو؟ متقین کو. ایسے یہ چلاتی ہے سیدھے راستے پر. کس کو؟ متقین کو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ متقین
تو نیک لوگ ہیں. تو ہدی للکافرین ہوتا، ہدی للمنافقین ہوتا، ہدی للمشرکین ہوتا، یا تو ہدی للمتقین ہے. جو متقین ویسے متقی ہے، لیکن آپ متقی کا معنی سمجھ لیں تو بات ہوئی. متقی کا معنی کیا کریں گے؟ پرہیز کرنے والا. کیا معنی کرو گے؟ پرہیز کرنے والا، بچنے والا، پرہیز کرنے والا. اب آپ بیمار ہیں، آپ کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہاتھ پکڑتا ہے، بڑی بیماری ہے، خطرناک بیماری ہے. اچھا بھائی میں نسخہ لکھتا ہوں، یہ نسخہ لے لو، اس کو استعمال کرو اور دیکھو ان چیزوں سے پرہیز کرو. موٹا گوشت نہیں کھانا، مرچیں نہیں کھانی، تیل کی چیز نہیں کھانی. ایسے میں یہ آپ کو پرہیز بتا دیتا ہے. آپ نسخہ لے کر آتے ہیں اور سبحان حسد کے قربان، زبردست حکیم ہے، زبردست نسخہ ہے، اور جیب میں رکھ لیتے ہیں، دوائی نہیں لیتے ہیں. فائدہ ہو جائے. اچھا دوائی لے لی، سیدھے راجہ بازار آیا، پٹھان کو کہا پٹھان بات سنو، میں حکیم سے نسخہ لایا ہوں، آپ ایسا کر دیں کہ ذرا کباب بناؤ، خوب مرچیں ڈالو، تیل میں پکاؤ، مجھے کھلاؤ. اب دوائی بھی کھا رہا ہے اور ساتھ کباب بھی. فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا. تو فرمایا ہدی للمتقین، ہدایت کرتی ہے، راستے پر چلاتی ہے ان کو جو تقوی، کیا مطلب؟ پرہیز کرتے ہیں، جو جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جو زنا سے بچنا چاہتے ہیں، جو حرام سے بچنا چاہتے ہیں. قرآن اس کو ہدایت کرتا ہے. اگر آپ ساتھ حرام بھی کریں اور ساتھ قرآن بھی پڑھیں تو کوئی ہدایت نصیب نہیں ہوگی. ہدی تو متقین کا معنی میں نے کیا؟ پرہیزگار. تو پرہیزگار کا معنی کیا ہے؟ نمازی نہیں. پرہیز کا معنی بچنا، جو منع کردہ کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کو قرآن ہدایت کرتے ہیں. ہدی للمتقین. اب اللہ متقین کی 5 صفتیں بیان فرماتے ہیں، اور یہ 5 صفتیں ان کی ہیں جن کے لیے آپ دعا کر رہے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ انعمت علیہم کی صفتیں. الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ غیب کے. بھائی آپ نے حضور کو آتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے. آپ نے قرآن کو اترتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. آپ نے خبر کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. آپ نے حشر کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. اللہ کے حبیب نے بتا دیا، آپ اس پر ایمان لاتے ہیں. یؤمنون آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. یہاں پر ایمان ہے، ہمارا اللہ ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. بھئی آپ کو کیسے پتہ لگ گیا؟ ایسے میں نہیں. بھئی قدرت سے معلوم ہو، میں کیسے بنا، کیسے جاؤں گا، کس چیز سے بنا، کیسے بنا، کہاں تک آ گیا. ففی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. ہر چیز یہ دلالت کرتی ہے، بتاتی ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے. ایک ذرہ جو ہے نا، اس لیے ہر چیز جو ہے اس سے واقف ہے کہ ہمارا خالق مالک اللہ ہے، صرف انسان نہیں. اللہ کیا فرماتی ہے؟ تو سبح لہ السماوات السبع والارض. اللہ کی پاکی بیان کرتے، اس کی وحدانیت بیان کرتے کہ وحدہ لا شریک ہے، جو آسمانوں میں، جو زمینوں میں، آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور جو اس کے اندر ہے. یہ پرندے، درندے، یہ جانور، ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے اور اللہ کی عبادت کرتی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ کیسے کرتے ہیں. تو سبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اور جو کچھ اس کی، یہ ذرے بھی، یہ زمین بھی قیامت کے دن یہاں آپ نے سجدہ کیا، یہ آپ کو بتائے گی قیامت کے دن کہ آپ نے یہاں سجدہ کیا، آپ کی شہادت دے گی. یہ پتھر جو ہے نا، یہ بھی شہادت دیں گے. ایسے میں یعنی وَمَنْ فِيهِنْ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ سبحان اللہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. یہ مچھلیاں، یہ پرندے، یہ درندے، یہ کینکر، یہ پتھر،
یہ سب اللہ کی تعریف، سبحان اللہ کی۔ تم نہ مانو تو نہ مانو، اللہ فرماتے ساری کائنات مانتی ہے، نور الدین خیر الدین نہیں مانتا تو کیا حرج ہے، خود جہنم میں جائے گا۔ میں تمہارا محتاج تو سب لو، سبحان اللہ، تو سب لو السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، تم نہیں جانتے اس کی تسبیح۔ ایسے میں نہیں، یہ جو درخت ہے، یہ جب سوال ہوتا ہے، کبھی سایہ ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز ہے۔ ایسے میں نہیں، جانوروں کی نماز ہے، اب تلگی پرندوں کی نماز ہے، درندوں کی نماز ہے، ہر چیز موحد ہے سوا انسان اور جنات کی، ان میں مشرک ہے، ان میں مشرک ہے، باقی مخلوق میں کوئی مشرک نہیں، سب موحد ہے، گدے بھی موحد ہے۔ تو یہ مشرک گدے سے بھی بدتر ہے، کتے سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ کتا بھی موحد ہے، اور آپ کے در کا کھائے گا، آپ کے در پر بیٹھا رہے گا کہ بھئی مجھے روٹی یہاں سے اس لیے ملتی ہے، تو بیٹھا رہے گا، ماریں گے جائیں گے، چو چو کرے گا، پھر بھونکے گا کہ مالک اٹھ جائے، لیکن دروازے کو چھوڑے گا نہیں۔ آج کل وہ انسان جو آپ کی کھائے، آپ کے پاس رہے، آپ کی نعمتوں سے آپ کے، اور پھر وہ بغاوت بھی کرے، اندر سے شرارت بھی کرے، تو کتا اسے بہتر ہے، کتا اسے بہتر ہے۔ ایسے میں نہیں، ایسے میدانی کے سگرا چیز شورے باغ ادا، من میں سعادت کی جز حق بردرے دیگر میں آ۔ کتا یا فقیر آتا ہے مانگتا ہے نا، او خیر دے دو، کتا بھونکتا ہے، لوگڑا سا بھی ہونا بھونکتا رہتا ہے، وہ مارتا ہے، وہ پھر ادھر جاتا ہے بھونکتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ بھائی میں ایک در پر بیٹھا ہوں، ایک در پر ہوں، میں آئیں سے لے رہا ہوں، تو در در جا رہا ہے رب کے در کو چھوڑ کر، تجھ سے تو میں بہتر، تجھ سے تو میں بہتر ہوں کہ میں اپنے مالک مجازی کو جانتا ہوں، اور تو مالک حقیقی کو نہیں جانتا۔ جو مالک حقیقی کو نہیں جانتا، کتا بہتر ہے کہ وہ بہتر ہے؟ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو جانوروں سے کہیں دوسرے لوگ، یہ دو پاؤں سے تو انسان نہیں بنتا۔ بہرحال یہاں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھا، جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، حساب کتاب کو نہیں دیکھا، اللہ کے پیغمبروں کو نہیں دیکھا، لیکن سب پر کیا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن سب پر کیا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد یہ ہے یؤمنون بالغیب۔ یہ کیا ہے یؤمنون؟ یہ سارے باتیں سب غیب کی ہیں، ایسے نہیں آنے، کیونکہ ہمیں پتہ حساب کتاب کا نہیں پتہ، ہمیں محشر کے میدان کا نہیں پتہ، ہم نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، ہم نے حضور اقدس کو نہیں دیکھا، ہم نے پیغمبر کو نہیں دیکھا، لیکن سب پر ہمارا کیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ اچھا، جب ایمان مضبوط ہو گیا، انسان کے نجات کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے بھائی، اس کے علاوہ نجات نہیں ہوگی، دو چیزیں ضروری ہیں۔ کیا؟ عقائد حقہ اور اعمال صالحہ، عقائد حقہ اور اعمال صالحہ۔ عقیدہ ٹھیک ہو گیا بھائی، آمنت باللہ میں، ہاں، روز پڑھا کرو، اس پر غور بھی کرو، تو پھر کیا ہے، اعمال آ گئے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اعمال میں بھی سب سے پہلے کیا ہے، نماز ہے۔ کیا ہے؟ عقائد کے بعد اعمال میں نماز ہے، اور نماز کے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھے، کبھی پڑھے کبھی نہیں، اقام یقیم کے معنی کیا ہو کہ کھڑا کرنا کسی چیز کو، تو چیز کھڑی تب ہوتی کہ برابر ہو، پوری ہوتی، درمیان میں کاٹ لو تو نہیں ہوتی۔ تو کس کا مطلب ہے، 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، اس کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں۔ صرف پڑھنے کا اللہ نے کئی قرآن میں حکم، نماز پڑھنے کا حکم بولو، کسی کو ہے تو بتا دیں، اللہ نے بتایا نماز پڑھو، تو کبھی پڑھ لی تو بات ختم ہو گئی۔ یا فرمایا نماز قائم کرو، کیا کرو، قائم کرو، کھڑی کرو، تو کھڑی چیز تب ہوتی ہے کہ کیا ہو، سالم ہو، پوری ہو۔
تو کسی وقت رہ جائے تو دوسری نماز سے پہلے پڑھ لو۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، یہ ہو گیا بدنی عبادت۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس مال سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، سبحان اللہ، بھئی روزی ہم نے دی ہے، لہذا اس میں تصرف بھی ہمارے حکم کے مطابق کرو، اس کو غلط استعمال نہ کر، غلط جگہ میں نہیں، میری امانت ہے، میں پوچھوں گا۔ وَمِمَّا اس مال سے رَزَقْنَاهُمْ جو دیا ہم نے ان کو، يُنْفِقُونَ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ایسے ينفقون، انفاق نفق سے۔ نفق کیوں کہا؟ نفق اس سرنگ کو کہتے ہیں نا جو ادھر سے بھی کھلا ہے ادھر سے بھی، ادھر سے گاڑی جاتی ہے ادھر نکلتی ہے، تو کروڑوں گاڑیاں نکل جائیں گی، اگر بند ہو جائے تو بس چند گاڑیاں آ گئی، بند ہو گیا، ابھی گنجائش نہیں۔ اللہ نے نفق فرمایا، انفاق فرمایا، کیوں کہ اللہ کے راستے میں دو گے کبھی کوئی نہیں ہوئی، جتنا دو گے اتنا پیچھے سے اور آئے گا۔ ابھی میری بات آپ دیکھیں نا، کنواں دیکھیں، کنویں سے پانی نکالو، 100 بوکے نکالو، صبح 100 بوکے اور ہوں گے اس کے، کنواں وہیں ہوگا، اور اگر نہ نکالو تو جتنے ہیں اتنے ہی رہے گا، جتنے اتنا ہی رہے گا۔ یہ نہیں کہ کنواں اوپر آ کر جناب بھری اوپر سے بہنا شروع کر، وہ اتنا ہی رہے گا۔ 15 فٹ ہے، 15 فٹ ہے، 15 فٹ سے 10 فٹ نکالو، 10 فٹ اور آگے۔ یہ اس لیے اللہ نے اس کو نفق فرمایا، انفاق فرمایا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، ایسے بھی نہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ یہ عقائد آ گئے، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ساتھ اس کے جو اتارا گیا آپ کی طرف، ما انزل، قرآن کا ذکر نہیں ہے، ما انزل، کیونکہ وہی دو قسم کی ہے، پھر میں وہی دکھاؤں گا آپ کو، ایک وہی جلی ہے، ایک وہی خفی ہے۔ جلی قرآن کی شکل میں ہے اور خفی حدیث کی شکل میں ہے، دونوں وہی ہیں۔ اس پر ایمان نہ لاؤ پھر بھی کافر، اس پر ایمان نہ لاؤ پھر بھی کافر۔ میں قرآن کو مانتا ہوں، حدیث نہیں مانتا، پرلے درجے کا کافر ہے۔ میں حدیث مانتا ہوں، قرآن نہیں مانتا، پرلے درجے کا کافر ہے۔ حاصل یعنی تو اس لیے وہی دو قسم کی ہوئی، ایک وہی جلی، ایک وہی خفی۔ تو وہی جلی کیا ہے؟ جو جبریل کے ذریعے سے آئی، یہ قرآن پاک۔ خفی کیا ہے؟ براہ راست اللہ نے اپنے حبیب کو پڑھایا۔ حاصل یعنی تو اب دیکھو، جو جبریل کے ذریعے سے آئے اس پر ایمان نہ لائے، ایمان نہ لائے تو کافر ہوتا ہے، اور جو اللہ نے براہ راست بتایا اس پر ایمان نہ لائے کافر نہیں ہوا۔ میں تو کہتا ہوں کہ حدیث کی تو قرآن سے زیادہ ضرورت ہے، نہیں سمجھے بات؟ کیوں کہ قرآن ثابت حدیث سے ہوتا ہے، یہ تو حدیث نے بتایا نا، صحابی نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، فلاں صورت فلاں جگہ اتری فلاں سے۔ اگر حدیث کو ہٹا دو تو میں کیا پتا قرآن کدھر ہے، اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مانتے ہیں، حدیث کی نہیں ہے، کتے کے بچے یہ کیا ہے؟ تو کافر ہے، پرلے درجے کا کافر ہے۔ قرآن مانتا ہے، حدیث نہیں مانتا، ایسے نہیں۔ جو اللہ نے جبریل کے ذریعے سے حکم دیا اس کو تو مانتے ہو، اور جو اللہ نے براہ راست اپنے حبیب کو پڑھایا اس کو نہیں مانتے۔ سمجھو بات؟ غور کریں اس پر، سوچیں کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے یہاں فرمایا مما رزقنا ما انزل الیک، ما عموم کے لیے جو آپ کی طرف اتارا گیا، چاہے وہی جلی کی شکل میں یا وہی خفی کی شکل میں، پھر نوم یا پھر یقظہ، نیند کی حالت میں وہی آئی یا جاگتی بھی آئی، ایسے میں یعنی دل میں آئی، رات کو آئی، قرآن کی شکل میں آئی، حدیث کی شکل میں آئی، جلی کی شکل میں آئی، خفی کی شکل میں آئی، ہمارا سب اس سب پر کیا ہے؟ ایمان۔ ما رزقنا کیا ہے؟ ما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے، اللہ نے جتنی کتابیں دی، صحیفے دیے، تورات دیا، انجیل دیا، زبور دیا، صحیفے دیا، ہمارا سب پر ایمان ہے، سب پر۔ اچھا جی ایمان ہے تو پھر آپ اس کو بھی پڑھیں نا، اس کو بھی مانیں۔ بھائی نہیں مانتے، کیوں؟
یہ قرآن آنے کے بعد اس کا حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ اس کا حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ ابھی اگر کوئی کہے میں پیغمبر ہوں، اور جی پیغمبروں کو مانتے سب ہوتے، اس کو بھی مرزا کو بھی مان دو، ہم کہے مرزا دجال ہے بے ایمان، حضور کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، ذلی بروزی تحلیلی کوئی نہیں آ سکتا، یہ دجال ہے، کتا ہے، بونگتا ہے، ایسے یعنی اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کیوں کہ حضور آخری پیغمبر آ گئے، وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت دین مکمل ہو گیا۔ اب یہ کس کے لیے آتا ہے؟ اب یہ کس کے لیے آتا ہے؟ دین مکمل ہو گیا، نبوت مکمل ہوگی، بات ختم ہوگی۔ اس لیے آپ، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جو تورات اتری تھی حق تھی اس زمانے کے لیے، انجیل حق تھی اس زمانے کے لیے، زبور حق تھی اس زمانے، اور اب چونکہ لوگوں نے، قرآن خود کہتا ہے یحرفون الکلمہ مواضع، لوگوں نے اس کے اندر تحریفی کی، تورات انجیل زبور کی شکلیں بگاڑی، لہذا اب اصلی شکل پر نہیں ہے سوا قرآن۔ کیوں؟ ان کتابوں کی حفاظت بے مستفیضو، ان کی حفاظت کی ذمہ داری امت پر تھی، اور قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ امت نے پھر تحریفیں کی، لیکن اللہ نے جس کی ذمہ داری لی کسی کا باپ نہیں کر سکتا۔ ایک زبر زیر تبدیل، ایک حرف تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایمان ہمارا ہوگا کہ وہ پیغمبر بھی برحق اور وہ کتابیں بھی برحق تھی اپنے دور میں، ایسے یعنی، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، حضور آخری پیغمبر آئے، لہذا سارے نبیوں کو اللہ نے معراج کے رات میں حضور کے پیچھے نماز پڑھوا کر حضور کی امت میں شامل کر دیا۔ حضور کی، اس لیے فرمایا لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی ما وسع الاتباع، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، میری نبوت کا دور پائیں، تو میری غلامی کرنی پڑے گی، میرا کلمہ پڑھنا پڑے گا، میری جیسے نماز پڑھنی پڑے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے، صاحب یعنی حضور کے صاحب، یہ کیا ہوں گے؟ امتی خلیفہ ہوں گے، اور قرآن حدیث پر فیصلے کریں گے، تورات انجیل پر نہیں کریں گے، قرآن حدیث پر فیصلے کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں شامل ہوں گے، اس لیے وہ دور ان کا ختم ہو گیا۔ تو ما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو اتارا گیا آپ سے پہلے، اب پہلے جو ہمارا ایمان ہے، پیغمبر بھی برحق، کتابی بھی برحق، سب قابل احترام ہے، لیکن غلامی کس کی ہوگی؟ حضور کی۔ کیوں؟ حضرت حبیب نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی ما وسع الا اتباعی، آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے، میرے نبوت کا دور پائیں، تو میرا کلمہ پڑھنا پڑے گا، میری امت میں شامل ہونا پڑے گا۔ جب نبی امت میں شامل ہے تو اور کون ہے بھائی؟ اور پھر کون ہو سکتا ہے؟ وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر ان کو یقین ہوگا، یوقنون، آخرت پر کیا کریں گے؟ یقین کریں گے کہ بھائی مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب کا ہونا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، جنت دوزخ پر حق ہے، ہم نے پہنچنا ہے اپنے اعمال کے مطابق۔ اولئک، دیکھا وہاں کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط سبحان اللہ، اہدنا الصراط المستقیم، آپ نے دعا کر لی۔ یہاں اللہ نے کیا فرمایا کہ ہدی لل، آپ ہدایت چاہتے ہیں تو متقین کو ہدایت کون کرتا ہے؟ قرآن کرتا ہے۔ قرآن پر ہدایت قبول کرو گے، یہ 5 اصول اپناؤ گے، یہ نبیوں کا، یہ صحابہ کا، یہ اہل بیت کا یہ دستور ہے، یہ 5 باتیں سب کا ہے۔ جس کا اس پر ایمان نہیں، اس کا نبی سے کوئی تعلق، صحابہ سے کوئی تعلق نہیں، اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ 5 باتیں مکمل ہو گئی۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر کہ بھائی جانا ہے اللہ کے سامنے، ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ آگے کیا فرمائیں؟ اولئک علی ھدی، سبحان اللہ، ہمارے شیوخ پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ کیسے قرآن اللہ نے ان کو سمجھایا۔ اب دیکھو نا، ادھر ہدایت کی دعا کی، ادھر فرمایا ہدایت چاہتے ہو، حاصل یعنی تو یہ عمل کرو،
جب یہ عمل کرو گے اب نتیجہ کیا ہے؟ سند ملے گی. آپ ترجمہ پڑھو گے آپ کو سند ملے گی. امتحان میں پاس ہو جاؤ گے آپ کو سند ملے گی. یہ سند اللہ دے رہا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اوپر ہدایت کے اپنے رب کی طرف سے. بس اصل میں یہ ہدایت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہی کامیابی پانے والے. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، جہنم سے چھٹکارا چاہتے ہو، یہ 5 اصول اپناؤ گے، یہ 5 عقائد اپناؤ گے جس کا ذکر اولئک علی ھدی. تم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت چاہتے ہو تو یہ ہدایت والے لوگ ہیں. ان پر چلو، اے زمانی جمع خرچ نہ کرو. علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب لوگ ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ اب قرآن شروع ہو گیا، اب چلے گا بھی. ساتھ ساتھ خلاصے جو ہے نا وہ یاد بھی کریں، کاپی میں لکھا بھی کریں. ادھر سے نوٹ کریں اور ادھر کاپی میں لکھا کریں اور اس کو یاد کریں. تو انشاءاللہ یہ اصول تھوڑے لکھوا کر صبح میں آگے، چونکہ نیا اصول آ رہا ہے اور بہت مشکل ہے، تو اس اعتبار سے ہماری اصول جب 20 اصول یا 22 میں آپ کو لکھا ہوگا، آپ جب پڑھیں گے نا اس کو یاد کریں گے، آپ سمجھیں گے میں نے قرآن پڑھا ہے. سبحان اللہ، یہ ہے آسان طریقہ، ورنہ ایسے نہیں آتا. ایسے میں تو یہ اصول ہے، یہ نایاب چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن آپ کی قدر زر شناست قدر جوہر جوہری. ایسے میں کل میں چلو سنا لیتا ہوں آپ کو. کل میں صبح اشراق کی بات سو گیا. میں نے پڑھانا تھا 9 بجے، شروع کرنا تھا. 8:30 بجے میں نیند میں تھا. میں دیکھتا ہوں ایک وہ بڑی جماعت آ رہی ہے اور سب متشرع ہیں، کسی کی کالی کمری ہے، کسی کے سفید ہے، اور سب کے ہاتھ میں عصا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ کون لوگ آ گئے؟ تو مجھے کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آ رہا ہے درس کی جماعت میں شامل بیٹھنے کے لیے. سبحان اللہ. ایک طرف میں اٹھا، میں نے کہا ملاقات کرتا ہوں، ملنے آ گئے. بس میں اٹھا دیکھا تو 8:30 بجے تھے. آنکھ کھلی تو 8:30 تھے. بس میں بعد میں میری بڑی کوشش کی لیکن باقی نہیں. بس ایک لینے بہت نورانی اور سب کی داڑیاں سفید، کسی کی کالی، اور بہترین لباس ہے. سب کے ہاتھ میں عصا ہے اور جبے پہنے ہوئے آ رہے ہیں. تو میں ایک دم میں نے پوچھا وہ یہ جماعت کون آ رہی ہے؟ کہنے لگے یہ اللہ کے پیارے حبیب کا خاندان آ رہا ہے. میں کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے جی درس کی جماعت میں بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں. بس معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں ہمارا یہ قبول ہے. ایسا میں نہیں کہ آنا جانا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ قبولیت کی علامت ہے کہ وہ خوش ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اپنے سارے کام چھوڑیں. طلباء کرام جو آئے ہیں نا تو وہ سب نے کہ ہم قرآن پڑھنے کے لیے آئے. ایک منٹ ضائع نہ کریں. ایک منٹ جو ضائع ہوگا آپ کو پھر نہیں ملے گا. 1 منٹ کا سبق گیا وہ گیا. کوشش کریں کہ پہلے پہنچے اور ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ لکھتے رہیں ایسے میں رہیں اور یاد کرتے رہیں. یہ چیزیں آپ کی کام آئے گی پھر انشاءاللہ. ایسے میں یہ چیزیں آپ کو عام طور پر ہم نے استادوں کی خدمت میں رہ کر ہم نے محنت کی ہے. وہ لوگ تو ہیں نہیں ابھی. جب نہیں ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ پھر یہی مسئلہ ہے کہ قدر کریں اس کی. قدر زر گر شناست قدر جوہر جوہری. ایسے میں نہیں تو قدر کریں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو چمکائے گا اللہ کے قرآن کی برکت سے. الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ تنجینا بها من جميع الاعمال والافات وتطهرنا بها من الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى درجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة. اللهم اشف لنا امورنا وراحة لقلوبنا وابداننا وسلامة العافية في ديننا ودنيانا وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم
فلا يستطيعون موتي المجيدين ربنا آتنا من لدنك رحمة يا رب ورجائنا تنقطع التي لا حول ولا قوة اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل لنا حجة یا رب العالمین. یا اللہ ہماری یہ مجلس قبول فرما، ہماری محنت قبول فرما، الفاظ میں آگے پیچھے بھی بات ہوئی اللہ معاف فرما. یا اللہ ہمیں حق سمجھنے اور حق بیان کرنے کے اور حق کو سوچنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن سے پیار محبت نصیب فرما، فہم قرآن ہمیں نصیب فرما. جو حضرات آئے ہوئے ہیں یا اللہ ان کا آنا قبول فرما، ان کی محنت کو قبول فرما. یا اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرما کہ قسم قسم کی ہیلے بہانے کر کے قرآن سے محروم کرنے کی کوشش کرے گا. یا اللہ ان کے راستے کے رکاوٹیں دور فرما، یا اللہ رکاوٹیں دور فرما، دین کے لیے قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.